بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھا، اور جب یہ تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جلوہ میں مدینہ منورہ سے نکلے، اور اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، تم نے مدینہ منورہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس رکنا ہے۔ لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین نے طعنہ دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پیچھے روانہ ہو گئے، اور جب اللہ کے رسول کو ملے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور میرے اور ان میں فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے حکم پر واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے تھے، اور جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا، راستے میں تھا، تو اس جنگ میں جو مجاہدین تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اتنی زیادہ تعداد تھی کہ اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں ہوئی ہے۔ 30,000 افراد کا یہ لشکر تھا۔ اگرچہ مسلمان پوری تیاری کے ساتھ نکلے تھے، لیکن اتنی زیادہ تعداد کے جو مجاہدین تھے ان سب کے لیے گھوڑے فراہم کرنا اور اونٹ فراہم کرنا بہت مشکل تھا۔ اونٹوں کی گھوڑوں کی تعداد بہت کم تھی، اور 18 افراد پر ایک اونٹ آتا تھا، یعنی 18 افراد جو ہے وہ ایک اونٹ پر سواری کرتے تھے باری باری۔ اور حالت یہ تھی کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سفر کے دوران کئی اونٹوں کو ذبح کرنا پڑا تاکہ ان کے معدے سے پانی نکال کر جو ہے وہ ہم استعمال میں لا سکیں، اور انہی مشکلات کی وجہ سے اس جنگ کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، یعنی جو تنگی کا لشکر، مشکل کا لشکر کہا جاتا ہے۔ جب یہ لشکر رواں دواں تھا تو مسلمانوں کے لشکر نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ سمود کی قوم آباد تھی، اور جن کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور اسی قوم پہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، اور اس پوری قوم کو، منکرین کو، کافرین کو، کافروں کو ملیا میٹ کر دیا گیا تھا۔ اور جب مسلمانوں نے یہاں پہ پڑاؤ کیا تو وہاں پہ کنویں کچھ موجود تھے، اور بعض صحابہ نے وہاں سے پانی بھر لیا، اور بعض صحابہ نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا۔ تو جن صحابہ اکرام نے وہاں سے پانی بھر لیا تھا اور آٹا گوندھ لیا تھا تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ تم اس آٹے کو ضائع کر دو، اور اگر تم پانی استعمال کرنا چاہتے ہو تو اس کنویں سے پانی استعمال کرو جو کہ صالح علیہ السلام کا کنواں تھا، جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ تو صحابہ اکرام نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ مزید آگے بڑھا، اور جب تبوک کے قریب پہنچ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ ہم تبوک میں پہنچ جائیں گے، تبوک کے چشمے پہ پہنچ جائیں گے، تم میں سے جو بھی اس چشمے پہ پہنچ جائے تم نے اس کا پانی استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ جب اگلے دن وہاں اس چشمے پہ پہنچ گئے اور اللہ کے رسول وہاں پہنچے تو اس سے پہلے کچھ صحابہ وہاں پہنچ چکے تھے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا پانی تو استعمال نہیں کیا؟ تو 2 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس کا پانی استعمال کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا جو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ان سے کہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو ہے وہ وہاں سے چلو بھرا اور تھوڑا سا پانی جو ہے وہاں سے لیا، اور جو ہے وہ اس طرح وہاں سے زیادہ پانی آنا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہاری زندگی ہوئی تو تم اسی جگہ کو جو ہے وہ باغات سے پر دیکھو گے، ہرا بھرا دیکھو گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول سفر میں ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز وہ اکٹھی ادا کرتے تھے، ان کو جمع کر کے ادا کرتے تھے، اور اسی جنگ میں بھی، اس سفر میں بھی اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ کفار کے، رومیوں کے سامنے آ گیا تو اس وقت اللہ کے رسول نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور مجاہدین کو اور صحابہ اکرام کو آخرت کی جو ہے وہ رغبت دلائی، اور جو ہے وہ اس طرح مسلمانوں کا جو حوصلہ تھا وہ بہت زیادہ بلند ہو گیا۔ اور صورتحال یہ ہوئی کہ مسلمان جب پوری تیاری کے ساتھ رومیوں کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کو بالکل جو ہے وہ تیار بیٹھے تھے، اسی موقع پہ جو رومی تھے ان پر اس قدر جو ہے وہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھی کہ انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ بھاگنے کا اور واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، اور وہ وہاں سے بھاگ کے ادھر ادھر بکھر گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے سامنے آنے سے جو ہے وہ معذرت کی، اور مسلمانوں کا سامنا کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جب رومیوں کو شکست فاش ہو گئی اور انہوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا، تو اس کے بعد جو آس پاس کے قبائل تھے ان پر مسلمانوں کی بہت زیادہ دھاک بیٹھ گئی، اور اس کے بعد بہت سارے قبائل ایسے تھے جو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ مصالحت کی۔
اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک رسالہ 420 مجاہدین کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک حاکم تھا دومت الجندل کا، اس کی طرف بھیجا جس کا نام عقیدر تھا۔ اور عقیدر کے بارے میں اللہ کے رسول نے حضرت خالد سے کہا کہ تم جب اس کے پاس پہنچو گے تو تم اس کو نیل گائے کا شکار کرتے دیکھو گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اس کے قلعے کے کچھ دور جو ہے وہ پڑاؤ کیا، رات کا وقت تھا اور چاندنی رات تھی۔ تو اس رات میں جو ہے وہ جو قلعے کا گیٹ تھا، اس گیٹ کے باہر جو ہے وہ ایک نیل گائے نکلی، اور اس نیل گائے کو پکڑنے کے لیے، اس کا شکار کرنے کے لیے عقیدر بھی اس کے پیچھے نکلا۔ تو صحابہ کرام نے اس کو جا لیا اور اس کو گرفتار کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو عقیدر نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مصالحت کر لیتا ہوں، اور عقیدر نے اللہ کے رسول کے ساتھ 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزوں کی شرط پر مصالحت کر لی۔ تو یہ جو مسلمانوں کا رومیوں کے سامنے آنا تھا، یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی، اور آس پاس کے جو جتنے بھی بڑے بڑے قبائل تھے اور گروہ تھے اور سردار تھے، ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ان میں سے تقریباً سبھی لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مصالحت کر لی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو اسلامی سلطنت تھی وہ پھیل کے روم کی سلطنت کے بالکل ساتھ جا کے لگ گئی، اور اس طرح جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ خوشخبری اور کامیابی حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس جنگ سے واپسی کا فیصلہ جو ہے وہ فرمایا، اور واپسی پر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جو باقی صحابہ تھے وہ کچھ فاصلے پہ تھے، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس موقع پہ بعض منافقین نے سوچا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اللہ کے رسول کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیتے ہیں، اور اسی مقصد سے 12 منافقین اللہ کے رسول کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا اور چاہتے یہ تھے کہ اللہ کے رسول کو کسی گھاٹی کے جو ہے وہ پاس سے گرا دیں اور نیچے گرا کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اندیشہ جو ہے وہ بھانپ لیا، اس اندیشے کو محسوس کر لیا، اور اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا۔ تو وہ جو 12 لوگ بڑھ رہے تھے اللہ کے رسول کی طرف، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لی اور جا کے اس سے ان کے ساتھ لڑائی شروع کی، ان کی سواریوں کو مارنا شروع کیا، تو وہ وہاں سے بھاگ کے واپس چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 12 منافقین کے نام بتائے، اور اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازداران رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ معاملہ ہو گیا اور منافقین کو جو ہے وہ منہ کی کھانا پڑی، اور وہ اپنی جو ایک ان کی ایک خصلت تھی یا کوشش تھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مزید آگے بڑھتے چلے گئے، اور جب مدینہ کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ کے آثار دیکھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رہا طابہ، یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی سرحدوں میں داخل ہوئے تو مدینہ کی جو عورتیں تھیں، بچے تھے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے اللہ کے رسول کا بڑا شاندار استقبال کیا، اور وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، شعر پڑھ رہے تھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ کے رسول کا یہ پورا سفر 50 دنوں پر محیط تھا، اس میں جو ہے وہ 20 دن جانے میں لگے تھے، 20 دن اللہ کے رسول نے تبوک میں قیام کیا تھا، اور باقی جو 30 دن تھے وہ آمد و رفت میں لگے تھے، یعنی جانے اور آنے میں لگے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔